رائے گاں جان ایلیا۔ وہ خوابوں اور خیالوں کا شہر تھا۔ مصحفی کی نوجوانی اسی شعر انگیز شہر کی گلیوں سے گنگناتی ہوئی گزرا کرتی تھی۔ میں اتر پردیش یو پی کے اسی مردم خیز شہر امروہے میں پیدا ہوا۔ اس شہر کا تقریباً ہر چوتھا آدمی اگر جم تم شاعر نہیں تو تک بند ضرور تھا۔ شاعری، تاریخ دانی، علم و ادب کا سلسلہ ہمارے خاندان میں پشت سے چلا آ رہا ہے۔ میرے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا 4 بھائی تھے اور چاروں کے چاروں شاعر تھے۔ کیسے سوختہ بخت لوگ تھے وہ بھی، ماشاءاللہ۔ میرے دادا، پردادا اور ان کے دادا اور پردادا بھی شاعر واقع ہوئے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے چاروں طرف صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، ادب، مذاہب عالم اور فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا اور بحث و مباحثے کا ایک عجب ہنگامہ گرم پایا۔ میں نے اپنے گھر میں دنیا کے معاملوں، زندگی کے خارجی مسئلوں اور عملی حقیقتوں کے بارے میں کبھی کوئی گفتگو ہوتے ہوئے نہیں سنی۔ میں ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جسے درم و شکم سے کوئی ادنا سے ادنا سروکار بھی نہیں تھا۔ جب مجھ میں شعور پیدا ہوا تو اپنے ماحول کی یہ صورتحال دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی اداسی سی کیفیت نے جنم لیا جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ میرے اندر جو اذیت ناک احساس پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے تباہ ہو سکتا ہے اور یہ کہ آئندہ ہمیں شاید بھیک مانگ کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک اصیل بوا نورن اور 2 ملازم ہمارے گھر کی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن یہ محض ایک بہت ہی بودا ڈرامہ تھا جس کے ہدایت کار بابا نہیں بلکہ ابا جی ہمارے بڑے تائے تھے۔ لیکن میں اپنے گھر کی یکسر بے بنیاد معاشی صورتحال کا ذمہ دار اپنے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا کو قرار دیتا ہوں۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ ان کی علمی، تخلیقی اور تحقیقی قلندری نے میرے معصوم ذہن کو ایک عذاب علیم میں مبتلا کر رکھا تھا۔ بابا بد نصیبی سے کئی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے، یعنی فارسی، عربی، سنسکرت، عبرانی اور انگریزی۔ موصوف نے اردو اور فارسی کے علاوہ ہندی اور انگریزی میں بھی شاعری فرمائی اور عربی میں ایک کتاب صوت العذاب لکھی۔ علم حیت، ایسٹرونومی سے انہیں غیر معمولی شغف تھا۔ علم حیت کے مسائل سے متعلق رصدگاہ گرینوچ آبزرویٹری انگلستان کے ماہرین اور مشہور فلسفی برٹرینڈ رسل اور جنوبی ایشیا کی ایک رصدگاہ کے ڈائریکٹر مسٹر نرسیان سے ان کی خط کتابت ہوتی رہتی تھی۔ میں جو ان کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ ان کا ذکر حقیقت میں ان کا ذکر نہیں، میری سوختہ بختی کا ذکر ہے۔ اگر وہ میرے باپ نہ ہوتے، ان کے بجائے کوئی اور شخص، کوئی اور معقول اور دنیا شناس شخص ہوتا تو میں آج وہ نہ ہوتا جو ہوں۔ میں ایک کامیاب ترین، صحت مند اور قابل رشک آدمی ہوتا اور میری زندگی عیش ہی نہیں بلکہ بے حد شاندار عیاشی کے ساتھ گزر رہی ہوتی۔ میری پیڑھی کے افراد کی اکثریت نے بھی اپنے قدیم ترین خاندانی عادت اور روایت کے مطابق علم، ادب اور شاعری سے اپنا رشتہ استوار کیا، جیسے رئیس امروہوی، کمال امروہوی اور انٹرنیشنل فلسفی کانگریس کے رکن فلسفی علامہ سید محمد تقی۔ یہ سب کے سب کامیاب رہے، ناموری حاصل کی، مگر میں غریب اول جلول قسم کا آدمی بری طرح مارا گیا، اور وہ اس لیے کہ میں ان سب سے زیادہ خیال پسند، مثالیہ پرست اور اپنے رجحانات میں بے حد ضدی واقع ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلا شعر اس وقت کہا جب میں 7-8 برس کا تھا۔ وہ شعر یہ ہے: چاہا میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ میں نے اسی زمانے میں پہلا ناکام عشق کیا۔
لیکن عرض شوق نہیں کی، اور وہ یوں کہ عرض شوق یا اظہار عشق کو میں ایک بہت ہی بےہودہ اور غلیظ حرکت سمجھتا رہا ہوں۔ یہاں مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے: حسن سے عرض شوق نہ کرنا، حسن کو زک پہنچانا ہے۔ میں نے عرض شوق نہ کر کے حسن کو زک پہنچائی ہے۔ عرض شوق یا اظہار عشق میرے گمان یا مزاج کے مطابق ایک بہت ہی ذلیل کام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اظہار عشق جیسی حرکت کا ارتکاب کرنے کی ذلت اٹھانے سے اس لمحے تک محفوظ رہا ہوں۔ اگر آپ کامیاب عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک غیر عاشق اور عاقل قسم کا آدمی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت عیار اور گھٹیا شخص بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے عشق کے ساتھ کرنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ عشق تو ہو جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ بھائیو، یہ ایک بحث طلب بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عشق ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور چونکہ میں ایک شاعر ہوں اور عشق کے موضوع پر سب سے بڑی سند شاعر ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ اگر عشق کے موضوع پر مجھے یعنی ایک شاعر کو سند نہیں مانا جائے گا تو کیا کسی آئی جی، ڈپٹی کمشنر اور ان سے بھی اوپر جا کر کسی کمانڈر ان چیف، وزیر اعظم یا کسی صدر مملکت کے قول کو سند مانا جائے گا؟ یہ لوگ تو یکسر نابجا طور پر وہ خوش نصیب ترین اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عشق کرتے ہیں اور نہ جنہیں عشق ہوتا ہے۔ ان سے تو، ان ظالموں اور قاتلوں سے تو عشق لڑایا جاتا ہے۔ ہر بد ذوق، بے شعور، بد باطن اور دنیا دار حسینہ انہی لوگوں کو پٹانے کی فکر میں رہتی ہیں۔ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے۔ کم سے کم مجھے تو کسی باضمیر اور بے غرض حسینہ سے ملنے کا آج تک موقع نہیں ملا۔ میں نے کوئی اور کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر ایک کارنامہ ضرور انجام دیا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے حسین لڑکیوں کو بری طرح ذلیل کیا ہے، اس لیے کہ مجھے ان سے میر تقی میر اور اپنے معصوم ترین بھائی حضرت عبدالعزیز خالد کا انتقام لینا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میرا خدائے غیور مجھے اس کا اجر دے گا۔ مجھے لکھنا تھا اپنے بارے میں، مگر لکھنے لگا ان کے بارے میں جن کی صرف حجف کہنی چاہیے، بلکہ میں نے تو واقعی ان کے بارے میں حجف کہی بھی ہے۔ میری شہرت کا آغاز اپنے شہر کی نوخیز نسل کی حد تک ڈرامہ کلب کے لیے ایک ڈائریکٹر اور سب سے قبول ایکٹر کی حیثیت سے ہوا۔ اس ڈرامہ کلب کا نام جان ڈرامہ کلب تھا۔ اس وقت میری عمر 13-14 برس کی تھی۔ میں نے اس زمانے میں خود بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام خونی خنجر تھا۔ جب میرا لڑکپن تھا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے ایک مصرع دیا اور کہا کہ اس پر 3 شعر کہو۔ وہ مصرع مولانا صفی لکھنوی کی اس غزل کا تھا جس کا مطلب یہ ہے: غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ دراصل اس دوران میرے بڑے بھائی حضرت رئیس امروہوی کی زود گوئی کا ذکر ہو رہا تھا، چنانچہ وہ میری زود گوئی کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ بہرحال میں نے اس مصرعے پر 1 منٹ میں 3 شعر کہے۔ ان میں سے ایک یاد رہ گیا ہے: غلط راستے پر چلی جا رہی ہے، ذرا بڑھ کے دنیا کو آواز دینا۔ اب میں اپنی نام نہاد تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میں انتہائی بدشوق اور قدڑ قسم کا طالب علم رہا ہوں۔ میں عام طور پر 3rd ڈویژن میں پاس ہو پاتا تھا، بلکہ میں 2 درجے میں پاس نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے ترقی ملی تھی، یعنی پروموٹ کیا گیا تھا۔ میں ایک ابو جہل قسم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شوقین اور محنتی اپنے زمان میں پھڈو لڑکوں کو ہمیشہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔
مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اس لیے میں کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھتا تھا اور دن رات پڑھتا تھا۔ بہرحال میں نے اردو میں ایم اے کیا، فارسی میں الہ آباد بورڈ سے کامل یعنی فارسی کا سب سے آخری امتحان کیا۔ فلسفے کا فاضل ہوں۔ امروہے کے دیوبندی مسلک کے دارالعلوم ملانا سے عربی ادب، منقولات اور معقولات میں فارغ التحصیل ہوا۔ مولانا مفتی محمود، مولانا حفظ الرحمن، مولانا محمد تحسین اور مولانا محمد عمر میمن نے بھی اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے شیعہ دارالعلوم سید المدارس سے سید الفاضل کی سند حاصل کی۔ میں نے پہلوی اور عبرانی زبانیں بھی سیکھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیکھ کر بھلا دی ہیں۔ 1970 عیسوی میں کیتھولک عیسائیوں کی سیمینری میں جو گلشن اقبال میں واقع ہے، اٹلی کے ایک عالم سے میں نے عبرانی از سر نو سیکھی اور آفرین بر حافظۂ من کے دوبارہ تقریباً بھلا دی۔ میری بے خوابی کی عذابناک بیماری نے تو مجھے اردو تک یاد نہیں رہنے دی۔ میں نے اردو کے علاوہ فارسی، پہلوی اور عربی میں بھی شاعری کی ہے، جس کی کوئی بھی ادبی حیثیت نہیں ہے۔ خود میری کون سی ادبی حیثیت ہے؟ میں نے 1958 میں ایک علمی ادارہ ذہن جدید کی بنیاد رکھی اور ایک علمی ماہنامہ انشاء جاری کیا، جس نے چند سال بعد ترقی یا تنزل کر کے عالمی ڈائجسٹ کا تخلص اختیار کیا۔ 1963 عیسوی میں مجھے آغا خانیوں کے عالمی تحقیقی اور علمی ادارے میں کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس زمانے میں مجھ سے ایک عالی مرتبت دوشیزہ شدت کے ساتھ عشق فرما رہی تھیں، اس لیے میں ہر کام بہت لگن کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے اس ادارے میں تاریخ عرب، قبل اسلام، مذاہب عالم، تاریخ اسلام اور مسلم فلسفے، خاص طور پر باطنی فلسفے پر متعدد کتابیں ترجمہ اور تالیف کی۔ 1968 میں ایک نامناسب صورتحال کے سبب حضرت جوش ملی آبادی نے اردو ڈیولپمنٹ بورڈ سے لاتعلقی اختیار کر لی۔ بورڈ کے ناظم اعلیٰ جناب شان الحق حقی نے مجھے اردو کے لغت کبیر کی تدوین کا فرض انجام دینے کے لیے مدعو کیا۔ وہاں میں نے 1976 تک کام کیا۔ اس وقت تک اردو لغت کبیر بنیادی طور پر مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نہ وہاں حقی صاحب رہے اور نہ مولانا قائم رضا نسیم امروہوی مرحوم۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اول تو میں نے کچھ کیا نہیں، یعنی کوئی قابل ذکر کام، اور اگر کیا بھی تو سچ بات یہ ہے کہ کرنے کی طرح نہیں کیا۔ میں اپنی نہاد اور افتاد میں ایک یکسر جاہل آدمی ہوں۔ میں نے 1977 سے لے کر 1989 تک ایک عذابناک زندگی گزاری۔ اس دوران میں ہر لمحہ وجود کے جہنم میں جلتا رہا۔ 1988 میں عالمی ڈائجسٹ بند ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد برادر عزیز معراج رسول مجھے ملے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں تھی، لیکن میرے اعتبار سے یہ ایک بے حد اہم ملاقات تھی۔ معراج مجھے وقت کے اس موڑ پر ملے جہاں میرا تباہ شدہ وجود لڑکھڑا کر گرنے والا تھا۔ انہوں نے مجھے سنبھال لیا۔ معراج رسول نے میری ذاتی اور قلمی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرے مجموعے کی اشاعت میں ناقابل قیاس تاخیر ہوئی۔ اسے 1961 میں چھپنا تھا، مگر 29 برس بعد شاید کے نام سے 1990 میں چھپا۔ اس کا سبب بہت اذیتناک ہے۔ جب میں اپنی کسی بھی تصنیف کی اشاعت کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے احساس جرم ہوتا تھا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے لڑکپن کے زمانے میں ایک دن موسم سرما کی سپہر کے وقت میرے بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے۔ نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے، میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا بتائیے بابا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔
میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا، مگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں، بس چند متفرق مسودے رہ گئے ہیں۔ یہی وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزہ ہی نہیں متنفر رہا ہوں۔ دن میں ایسا وقت بہت کم گزرتا ہے جب مجھے اپنی شاعری پسند آتی ہو۔ میری تخلیقی زندگی کا زیادہ حصہ اپنے انکار میں گزرا ہے، بلکہ اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں شاعر ہوں بھی یا نہیں، مجھے لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال میرے بارے میں ایک بات یقینی اور حتمی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک نکما اور ناکام ترین آدمی ہوں۔ میں بری طرح رائے گاں گیا۔ میں بھلا آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کس بری طرح رائے گاں گیا۔ آپ کو سال نو مبارک ہو، لیجئے شعر ہو گیا۔ عشرت حال نو مبارک ہو، آپ کو سال نو مبارک ہو۔